علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت یہ ہے، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1251۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور صبر کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1252۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، اور ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو، اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا، اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اس سے ان کی قمیض بنا دو۔ آپ کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1253۔ عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، یا اس سے بھی زیادہ، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر کر دی۔ آپ نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفصہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا۔ حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ تفصیل تھی کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کیا جائے۔ یہ بھی اسی حدیث میں تھا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1254۔ خالد نے بیان کیا، ان سے حفصہ بن سیرین نے، اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1255۔ وکیع نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے خالد حذا نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے، اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہی تھیں۔ جب ہم نے غسل شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے شروع کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1256۔ ابن عون نے خبر دی، انہیں محمد نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ چنانچہ جب ہم غسل دے چکیں تو آپ کو خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1257۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے،
اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھجوایا، آپ نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی، ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1258۔ عطیہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت میں یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتی ہو۔ حفصہ نے بیان کیا کہ عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سر کے بال 3 لٹوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1259۔ ایوب نے بیان کیا کہ میں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلے بال کھولے گئے، پھر انہیں دھو کر ان کی 3 چٹیاں کر دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1260۔ ایوب نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابن سیرین سے سنا، انہوں نے کہا کہ عطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں انصار کی ان خواتین میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ایک عورت آئی۔ بصرہ میں انہیں اپنے ایک بیٹے کی تلاش تھی لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اس نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے ہونا چاہیے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کر لینا۔ غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر کرا دینا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غسل دے چکیں تو اطلاع دی، اور آپ نے اظہار عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اندر بدن سے لپیٹ دو، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کی کون سی بیٹی تھیں، یہ ایوب نے کہا، اور انہوں نے بتایا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نعش لپیٹ دی جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے بدن میں اسے لپیٹا جائے، اظہار کے طور پر نہ باندھا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1261۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے حذیل نے، اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوندھ کر ان کی 3 چٹیاں کر دیں۔ اور وکی نے سفیان سے یوں روایت کیا، ایک پیشانی کی طرف کے بالوں کی چٹی اور 2 ادھر ادھر کے بالوں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1262۔ ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حفصہ نے بیان کیا، ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے لو، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہو۔ اور آخر میں کافور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تھوڑی سی کافور استعمال کرو، پھر جب غسل دے چکو تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ فارغ ہو کر ہم نے آپ کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا اظہار عنایت کیا۔ ہم نے اس کے سر کے بالوں کی 3 چٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1263۔ ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیض تھی نہ عمامہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1264۔